السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم۔ حدیث نمبر 33 کا درس ہے جو اس بارے میں ہے کہ دین خیر خواہی کا نام ہے۔ خیر خواہی کا مطلب ہوتا ہے بھلا چاہنا۔ اب کس کا بھلا چاہنا، اس کو حدیث پاک میں سماعت کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت تمیم داری اس کے راوی ہیں، حضور نے فرمایا الدین النصیحہ قلنا لمن قال للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمۃ المسلمین وعامتہم۔ مسلم شریف میں اس حدیث کو بیان کیا گیا۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دین خیر خواہی ہے، دین خیر خواہی کا نام ہے، یعنی بھلا چاہنے کا نام ہے۔ تو ہم لوگوں نے عرض کیا کس کے لیے خیر خواہی، یعنی کس کا بھلا چاہنا؟ تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خیر خواہی، اس کی کتاب کے لیے، اس کے رسول کے لیے، مسلمانوں کے اماموں کے لیے اور عام مسلمانوں کے لیے دین خیر خواہی کی تعلیم دیتا ہے۔ اب اس حدیث کے جو راوی ہیں وہ حضرت تمیم ہیں، فرماتے ہیں کہ ان کا نام تمیم ابن اوس ہے اور کنیت ابو رقیہ ہے، اور یہ تمیم داری بھی کہلاتے ہیں، اور بعض لوگ ان کو تمیم دیری بھی کہتے ہیں۔ داری کہلانے کی وجہ یہ ہے کہ ان کے داداؤں میں ایک شخص کا نام دار ابن ہانی تھا، تو اسی کی طرف نسبت کرتے ہوئے داری ہو گئے۔ اور دیری اس لیے کہلاتے ہیں کہ یہ مسلمان ہونے سے پہلے دیر یعنی گرجا گھر میں رہا کرتے تھے، کیونکہ یہ پہلے نصرانی تھے، عیسائی تھے۔ 9 ہجری میں مشرف باسلام ہو کر مدینہ منورہ میں سکونت اختیار کر لی، اور بڑے عبادت گزار صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ یہ نفل کی 1 رکعت میں پورا قرآن مجید ختم کر لیا کرتے تھے۔ محمد ابن منقدر محدث کا بیان ہے کہ یہ 1 رات سوتے رہ گئے اور نماز تہجد ان کی قضا ہو گئی۔ سوچنے کی بات ہے کہ 5 وقت کی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی ہے، یہ وہ نماز قضا ہوئی جو نفل ہے، نہ پڑھیں تو کوئی گناہ نہیں، نماز تہجد۔ تو کہتے ہیں کہ 1 رات وہ سوتے رہ گئے، نماز تہجد میں اٹھ نہیں پائے اور نماز تہجد ان کی قضا ہو گئی۔ تو اب انہوں نے کیا کیا؟ کہتے ہیں یہ اپنے نفس کو سزا دینے کے لیے مکمل 1 سال تک رات بھر جاگ کر عبادت کرتے رہے، 1 سال تک پھر سوئے ہی نہیں۔ امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد یہ مدینہ منورہ سے جا کر ملک شام میں آباد ہو گئے، اور یہیں پر ان کی وفات ہوئی۔ ان کے فضائل میں خاص طور پر ان کی 2 خوبیوں کا حدیث میں ذکر آیا ہے۔ ایک یہ کہ سب سے پہلے انہوں نے مسجد نبوی میں قندیلیں جلا کر روشنی کی، اس سے پہلے کسی نے مسجد نبوی میں چراغ نہیں جلایا تھا۔ اور دوسری یہ خوبی ہے کہ انہوں نے دوران سفر ایک جزیرے میں دجال اور اس کے جاسوس کو دیکھا تھا۔ وہ دجال جو قرب قیامت آئے گا اور لوگوں کو گمراہ کرے گا، لوگوں کو ایمان والوں کو قتل کرے گا، اور جو اس کو مان لیں گے حقیقت میں وہ کافر ہوں گے، ان کو اپنے ساتھ ملا لے گا۔ اس کا فتنہ بہت ہی خطرناک ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان سے نزول فرمائیں گے،
ان کی خوشبو کی وجہ سے یہ گلنا شروع ہو جائے گا، بھاگے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کریں گے۔ یہ دجال ہے، یہ پیدا ہو چکا ہے۔ حضرت تمیم داری نے ایک جزیرے پر اس کو دیکھا، اس کو باندھ کر رکھا ہوا ہے، فرشتوں نے اس کو قید کر دیا ہے، اسی لیے ابھی وہ نکل نہیں پاتا، لیکن قرب قیامت میں اس کی وہ زنجیریں ٹوٹ جائیں گی اور وہ زمین کی طرف آ کر فساد مچائے گا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کی زبان سے سن کر دجال اور اس کے جاسوس کا واقعہ صحابہ کرام کو سنایا، جو حدیث کی کتابوں میں مذکور ہے۔ صحابہ کرام کی ایک جماعت نے ان سے حدیثیں روایت کی ہیں، جن میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ اب حدیث کی کچھ تشریح بیان کرتے ہیں۔ نصیحت کے معنی لغت میں اخلاص اور خیر و صلاح کی طرف بلانا ہے، اچھائی کی طرف بلانا ہے، اور شر اور فساد اور برائی سے روکنا ہے۔ امام ابو سلیمان خطابی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ لفظ نصیحت ایک ایسا جامع لفظ ہے کہ اس کا معنی ادا کرنے کے لیے عربی زبان میں کوئی دوسرا مفرد لفظ ہے ہی نہیں، یعنی ایک لفظ میں اس کا معنی بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے مفہوم کو ادا کرنے کے لیے ایک سے زیادہ الفاظ کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے کہ ہم خود اس کا اردو میں ترجمہ کر رہے ہیں یا ہم اس کا فارسی میں ترجمہ کریں تو دو لفظوں کا سہارا لینا پڑ رہا ہے، خیر خواہی، بھلا چاہنا۔ اردو میں بھی ہم بھلا چاہنا کہہ رہے ہیں، دو لفظوں کا استعمال کرنا پڑ رہا ہے۔ تو یہ ایسا جامع لفظ ہے کہ اس میں بڑی معنویت پائی جاتی ہے۔ بہرحال عام طور پر اردو میں اس کا ترجمہ خیر خواہی کیا جاتا ہے، ہمدردی، کسی کا بھلا چاہنا، جو خود بھی ایک بہت جامع لفظ ہے۔ حدیث میں نصیحتن کو دین فرمایا گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ نصیحت دین کی ایک بہت ہی بڑی اور نہایت ہی عظیم خصلت ہے، یہ دین کا حصہ ہے، گویا کہ دین کا دار و مدار اس پر ہے، اور دین کی عمارت کا یہ ایک مضبوط اور مستحکم ستون ہے۔ عمارت کے لیے ستون ضروری ہوتے ہیں، ستون کے بغیر عمارت کھڑی نہیں رہ سکتی۔ تو یہ خیر خواہی اور نصیحت دین کا ستون ہے۔ جس طرح ایک حدیث میں یہ ارشاد فرمایا گیا کہ الحج عرفہ، حج عرفہ کا نام ہے، جبکہ وقوف عرفہ حج کا ایک رکن ہے، اس کے علاوہ بھی دوسرے ارکان ہیں، لیکن حج کا یہ رکن اتنا زیادہ ضروری ہے، اتنا زیادہ اہم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے حج کا دار و مدار ہی اس پر رکھ دیا، اور ارشاد فرمایا کہ حج وقوف عرفہ کا نام ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یوں تو افعال و ارکان حج چند چیزیں ہیں اور بھی ہیں، مگر حج کا انتہائی اہم رکن ذوالحجہ کی 9 تاریخ کو میدان عرفات میں وقوف کرنا ہے، یعنی وہاں پر ٹھہرنا ہے۔ اس طرح اس حدیث کا مطلب یہ بھی ہوا کہ یوں تو دین کے خصائل بہت زیادہ ہیں، دین کے اعمال اور دین میں جو عبادتیں ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، مگر دین کی تمام خصلتوں میں نصیحت ایک بہت ہی عظیم الشان اور نہایت ہی اہمیت والی خصلت ہے، بلکہ در حقیقت یہ ایک ایسی شاندار خصلت ہے کہ بہت سی دین کی خصلتوں کی جامع بلکہ اکثر خصائل اسلام کا اس پر ہی دار و مدار ہے۔ یعنی اگر کوئی جو حدیث پاک کے اندر بیان کیا گیا اس پر عمل کرنے لگ جائے، خیر خواہی، اللہ کے لیے خیر خواہی، اس کی کتاب یعنی قرآن پاک کے لیے خیر خواہی، اس کے رسول کے لیے خیر خواہی، ائمہ مسلمین کے لیے خیر خواہی، اور عام مسلمانوں کے لیے خیر خواہی، اگر اس پر عمل کرنے لگ جائے تو پھر کچھ بچتا ہی نہیں، پورے دین پر عمل ہو جاتا ہے، پورے دین پر ہی عمل ہو جاتا ہے۔ ابھی آپ اس کا جب مطلب سماعت کریں گے تو بات پورے طور پر واضح ہو جائے گی۔ چنانچہ صحابہ کرام نے نصیحت کی اس اہمیت کو سن کر دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کس کے لیے خیر خواہی کرنا دین کی اہم اور اعظم خصلت ہے؟ تو آپ نے 5 ذاتوں کے لیے، اللہ تعالی کے لیے، اس کی کتاب کے لیے، اس کے رسول کے لیے، مسلمانوں کے اماموں کے لیے اور عام مسلمانوں کے لیے فرمایا۔ ہر ایک کے لیے خیر خواہی کی الگ الگ تفصیل ملاحظہ فرمائیں
کہ ان میں سے ہر ایک کے لیے خیر خواہی کس کس طرح کی ہوگی۔ اب اس سلسلے میں ہم مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ہم اپنی طرف سے کچھ بیان کرنے کے بجائے مناسب یہ سمجھتے ہیں کہ امام خطابی علیہ الرحمہ کی اس تقریر کا خلاصہ بیان کر دیں جو انہوں نے اس حدیث کی شرح میں بیان کیا ہے، اور جس کو محی الدین ابو زکریا شیخ یحییٰ ابن شرف نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی شرح مسلم میں نقل فرمایا ہے۔ تو پہلے نمبر پر ہے اللہ تبارک و تعالی کے لیے خیر خواہی۔ اللہ تعالیٰ کے لیے خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات پر ایمان لائیں، اس کی توحید پر صدق دل سے ایمان لا کر زبان سے اس کا اقرار اور اعلان بھی کریں، اور اس کی ذات و صفات میں شرک و الحاد سے برات و بیزاری کا اظہار کریں، اسی کو خدا مانیں، اسی کو معبود مانیں، اسی کو واجب الوجود مانیں، اس کی طرح کسی کو بھی نہ مانیں، اور اس کی اطاعت و فرما برداری میں کمر بستہ ہو کر اس کی معصیتوں یعنی نافرمانیوں سے بچتے رہیں، احتراز کرتے رہیں، اجتناب کرتے رہیں، اور اس کے محبین سے محبت کریں، جو اس سے محبت کرتے ہیں، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ جن سے محبت کرتا ہے، اللہ کی محبت کا یہ تقاضا ہے کہ ہم بھی ان سے محبت کریں، اور اس کے اعداء یعنی اس کے دشمنوں سے اعداء لعین سے بغض و نفرت رکھیں۔ یہ اللہ کی محبت کا تقاضا ہے کہ جو اللہ کے دشمن ہیں ان سے ہمیں بھی دشمنی ہونی چاہیے، اور اس کی دی ہوئی نعمتوں کا اعتراف کر کے اپنے دل، اپنی زبان، اپنے اعضاء سے اس کا شکر ادا کریں، اور اس کی بھیجی ہوئی مصیبتوں پر صبر کر کے اس کی حمد بیان کریں۔ نتیجہ تنبیہ بیان کرتے ہیں، یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس خیر خواہی کا نفع اور فائدہ در حقیقت بندے ہی کو ملے گا، اس لیے کہ خدا کے لیے یہ خیر خواہی حقیقت میں بندہ اپنے لیے ہی خیر خواہی کر رہا ہوتا ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی خیر خواہی سے غنی، مستغنی اور بے نیاز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہماری عبادتوں کی ضرورت نہیں۔ اگر معاذ اللہ کوئی کافر بھی ہو جاتا ہے تو اس سے اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہونے والا۔ اگر کوئی خدا کا انکار بھی کر دیتا ہے، کوئی بے دین ہو جاتا ہے، تو اس سے اللہ کا کچھ بگڑنے والا نہیں۔ تو بندہ جب اللہ کو ایک مانتا ہے، اس کو اپنا رب مانتا ہے، خدا مانتا ہے، اور اس کی عبادت کرتا ہے، اور اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتا، کسی کو واجب الوجود نہیں مانتا یعنی شرک نہیں کرتا، اور بے دینی بھی اختیار نہیں کرتا، تو اس کا فائدہ خود اسی کو ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو نفع اور نقصان سے پاک ہے۔ یہ نفع و نقصان بندوں کے لیے ہوتا ہے، دوسری مخلوقات کے لیے ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس خیر خواہی کا فائدہ اس خیر خواہی کرنے والے بندے ہی کو ملتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار اپنے اس فرمان کا اعلان فرمایا ہے کہ واللہ غنی عن العالمین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، بلکہ سب اس کے محتاج ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کی خیر خواہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کون سی ہے؟ قرآن مجید۔ فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کے تمام احکام پر ایمان لائیں۔ قرآن مجید میں جو کچھ بھی بیان کیا گیا اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ وہ حق ہے، اللہ کی طرف سے ہے، اور اس مقدس کتاب کو خدا کی کتاب، خدا کا کلام مان کر یہ عقیدہ رکھے کہ ہرگز کوئی جنات اور انسان اس کتاب مقدس کے مثل، اس کتاب مقدس جیسی ایک آیت بھی بنا کر نہیں لا سکتا۔ پھر اسی عقیدے کے ساتھ اس کتاب کی تعظیم و تکریم کرے، اس کا ادب کرے، اور نہایت ہی خشوع و خضوع کے ساتھ یعنی دل لگا کر اور اخلاص کے ساتھ اس کتاب یعنی قرآن مجید کی تلاوت کرتا رہے، اور اس کے اوامر و نواہی پر صدق دل سے ایمان لا کر اس پر عمل کرے۔ یعنی قرآن مجید میں جن باتوں کا حکم دیا گیا ہے ان پر عمل کرے،
اور جن باتوں سے روکا گیا ہے ان سے رک جائے، اور اس کی تعلیم و تعلم میں یعنی قرآن مجید سیکھنے سکھانے میں اپنی بھرپور طاقت صرف کرے، اپنی طاقت کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق کوشش کرتا رہے، اور لوگوں کو قرآنی احکام پر عمل کرنے کی دعوت دیتا رہے۔ یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ پہلے خود قرآن پاک کو سیکھے، اس کی تعلیم حاصل کرے، صحیح طور پر صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرے، پھر اس کے معانی اور اس کے مطالب کو، اس کی تفسیر کو جاننے کی کوشش کرے، تاکہ اس کو پتہ چلے کہ قرآن مجید کے اندر کیا بیان کیا گیا۔ پھر قرآن کے اوامر و نواہی پر خود بھی عمل کرے اور دوسروں تک بھی اس کی تعلیم کو عام کرے۔ قرآن پاک کے احکام اور قرآن پاک کے پیغام کو صرف مسلمانوں تک پہنچانے کی ضرورت نہیں، بلکہ غیروں تک پہنچانے کی بھی حاجت ہے۔ جو مسلمان نہیں ہیں ان تک بھی اسلام اور قرآن کی تعلیم پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ آگے تیسرے نمبر پر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیر خواہی۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیر خواہی سے مراد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین یعنی آخری نبی مان کر ان کی رسالت پر ایمان لائے، اور وہ جو کچھ بھی لائے ہیں دل سے اس کی تصدیق کرے، یعنی حضور جو دین لے کر آئے اس کو سچا مانے، اور زبان سے اس کا اقرار اور اعلان کرے، اور ان کی تعظیم و توقیر کرے، کیونکہ نبی کی شان میں ادنا سی گستاخی کفر ہے۔ نبی کی شان میں چھوٹی گستاخی بھی اگر کوئی کرے تو وہ دائرہ اسلام سے باہر ہو جائے گا، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ تو ان کی تعظیم و توقیر یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، تو ان کی تعظیم و توقیر کریں، اور اپنی جان سے بھی بڑھ کر ان سے محبت کرے۔ اپنی اولاد، اپنے گھر والوں، تمام جہان والوں، تمام دنیا کی چیزوں سے زیادہ تو ان سے محبت ہونی ہی چاہیے، بلکہ اپنی جان سے زیادہ ان سے محبت ہونی چاہیے، اور ان کی سنتوں پر خود عمل کر کے ان کی دعوت و شریعت کی ایک ایک بات کو، ان کی ذات و صفات، ان کی صورت و سیرت، ان کے اصحاب، ان کی مقدس بیویاں، ان کی اولاد، بلکہ ہر اس چیز سے محبت و الفت رکھے جن کو خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق اور نسبت ہو۔ حضور سے نسبت رکھنے والی ہر چیز سے ہمیں محبت ہونی چاہیے، اور ان کے دشمنوں سے دشمنی اور ان کے دوستوں سے دوستی رکھے، ان کی حدیثوں اور فرمانوں کا اکرام و احترام کرتے ہوئے دل و جان سے ان پر عمل کرے، حضور کے ارشادات، حضور کی حدیث اور حضور کے فرمان پر خود بھی عمل کریں، اور لوگوں تک ان حدیثوں کو، ان فرامین کو پہنچائیں، اور ان کو بھی عمل کرنے کی ترغیب دلائیں۔ یہ سارے مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے۔ وہی کہہ رہے ہیں کہ دل و جان سے حدیثوں پر عمل کرے اور دوسروں کو ان پر عمل کرنے کی دعوت دیتا رہے، اور ان کی عزت و عظمت کے لیے اپنی جان، اپنا مال، اپنی آل و اولاد، اپنا سب کچھ ان پر قربان کرنے کا جذبہ رکھے۔ یعنی جب وہ وقت آئے تو ہماری یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ ہم پس و پیش میں مبتلا نہ ہو۔ اگر نبی کے نام پر مال قربان کرنا پڑے تو وہ بھی جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ اولاد کی قربانی پیش کرنی پڑے، گھر والوں کی قربانی پیش کرنی پڑے تو اس میں بھی دریغ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں اپنی جان قربان کرنی پڑے تو نبی کے نام پر ہمیں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے میں بھی کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، یہ عشق رسول کا تقاضا ہے۔ تو یہاں پر 3 باتیں بیان ہوئی ہیں، ابھی اور 2 باتیں اس میں باقی ہیں، یعنی ائمہ مسلمین کے لیے خیر خواہی اور عام مسلمانوں کے لیے خیر خواہی، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، اور اس کے بعد والی حدیث بڑی پیاری حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 7 وصیتیں، حضور نے دنیا سے تشریف لے جانے سے پہلے، ظاہری طور پر دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے اپنے صحابہ کو خاص طور پر اور پوری امت کو عام طور پر یہ 7 نصیحتیں فرمائی ہیں۔ ان پر عمل کرنا دنیا اور آخرت کی کامیابی کی دلیل ہے۔ وہ آئندہ حدیث میں آ رہا ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہم آئندہ درس میں شامل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایمان
ایمان کی سلامتی عطا فرمائے اور ایمان پر ہی ہم سب کا خاتمہ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ،